حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، جن کی غزوہ بدر کے دن کی تقریر بہت مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے تھے خوشی کی وجہ سے، اتنا زور سے مسکرائے اور صحابہ کرام کے سامنے تعریف فرمائی کہ دیکھو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے کیسی محبت اور جانثاری کا اظہار انہوں نے فرمایا. سارے صحابہ کرام کی طرف سے ترجمانی کی کھڑے ہو کر بخاری وغیرہ میں ان کی وہ تقریر موجود ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی غزوے سے وہ نہیں رہے، پیچھے نہیں رہے. ہر جہاد میں انہوں نے شرکت کی. کوئی لڑائی ایسی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قابل ذکر جس میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ شریک نہ ہو. اور غزوہ بدر میں فرشتوں نے جو گھوڑا مانگ کر لیا تھا وہ انہی کے گھوڑے کے نقشے کا تھا اور اسی کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے گھوڑا لیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عمر کے زمانے میں روم و فارس کی فتوحات میں بھی مسلمانوں کے امراء میں سے رہے اور لشکروں کی قیادت کیا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس میں یہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے. اس وقت تک بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی کہ ان کی پلکیں جو ہیں وہ گر گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے. تو کوئی چیز دیکھنا ہوتی تو اس طرح پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا کرتے تھے، آنکھیں اس طرح بند ہو گئی تھیں. تو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو یہ آیت آ گئی پڑھتے پڑھتے. تو اسی وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرا سامان تیار کرو، میں نے جہاد کے لیے جانا ہے. تو بیٹوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے تو عمر کے زمانے تک کوئی جہاد نہیں چھوڑا، اور کون سا کام ایسا جہاد میں کرنا باقی رہ گیا جو آپ نے نہیں کیا اور آپ اس عمر میں جا کے کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے لیے بھیجیں. آپ کی طرف سے ہم بھی جہاد پہ جاتے ہیں اور ہمارے جہاد کا ثواب بھی آپ کو ہو، لیکن آپ اپنے گھر میں ہی رہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن مجید کی آیت پڑھو اور پھر مجھے فتویٰ دو کہ اس کے مطابق تم میرے لیے رخصت پاتے ہو عند اللہ یا نہیں. تو بیٹوں نے کہا کہ اس آیت کے مطابق تو کوئی رخصت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا بس پھر جانا ہے. تو انہوں نے اپنے مال سے ایک تخت خریدا، بڑا اچھا آرام دہ تخت بنوایا جیسے بادشاہ کا تخت ہوتا ہے اس طرح، اور غلام خریدے، طاقتور غلام کافی مقدار میں، اور کہا کہ بس اس تخت پر جو ہے وہ اسلحہ سجا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہ غلام وہ تخت لے کر لشکر میں آگے آگے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے. تو اس طرح وہ بادشاہوں کی طرح سواری پر بیٹھ کر تو آخری دم تک شریک رہے جہاد کے لشکروں میں، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 120 سال کی عمر میں سمندر کے جہاد کے سفر پر، جوان آدمی بھی نہیں کر سکتا، سمندر کا جہاد کا سفر بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کہ سمندر کے جہاد کی زمینی جہاد پر دگنی فضیلت ہے کیونکہ اس کی مشقت زیادہ ہے. تو چکر آتے ہیں، الٹیاں آتی ہیں انسان کے لیے رہنا، اور پھر کوئی جو ہے وہ آبادی نہیں، دنیا نہیں، بس پانی پانی چاروں طرف، اتنے خطرے میں ہر وقت گھرے ہوئے رہنا، بہت مشکل جہاد سمندر کا، اس لیے بہت زیادہ اس کے فضائل. پر میں کسی بھی زمانے میں سمندر میں جہاد کرنے والے شخص کو وہ کسی زمانے میں بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، غزوے میں شرکت کا. اتنی بڑی فضیلت. تو اتنی طویل عمر میں وہ سمندری جہاد میں تھے. تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ اتنی عمر میں اتنی مشقت کیوں برداشت کریں؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی. کہا اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، تو کہاں جائیں؟ تو یہی جہاد چل رہا ہے بس اس میں. تو اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا اور سمندر میں ہی ان کو آگے جزیرے پہ جو ہے وہ ان سے دشمنوں سے معاہدہ کر کے صحابہ کرام نے اور جو لشکر میں لوگ تھے جزیرے پر جا کر جو ہے وہ کشتی لگائی اور پھر انہیں دفن کیا. جو قسطنطنیہ شہر ہے آج کل جس کا نام استنبول ہے، اس کے اندر یہ حضرت ان کی قبر ہے، حضرت ابو ایوب انصاری. اس وقت یہ فتح نہیں ہوا تھا، یہ فتح تو صدیوں بعد سلطان محمد الفاتح کے زمانے میں ہوا، لیکن وہ اسلامی جو ہے لشکر کی پہلی قسط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے شکل میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں یہاں پہنچ گئی تھی کہ اسلام کا ایک شہید وہاں دفن ہے امانت کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے صدیوں بعد اس علاقے پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. حضرات صحابہ کرام کے ہاں اس آیت کا اور مفسرین کے ہاں اس آیت کے یہی سارے معنی ہیں کہ اس میں کسی شخص کے لیے بھی جب جہاد کا وقت آ جائے تو کوئی رعایت نہیں ہے. ہر انسان پر لازم ہے کہ کم از کم ایک بار زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے عملی طور پر جہاد میں ضرور شرکت کرے تاکہ کم از کم نفاق سے برات کا سامان اس کا عند اللہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ بار بار جائے، بار بار لڑے، سب کرے، لیکن اتنا بار اس پر عمل کر لینا. کتنی آخر جان چھڑائیں گے ایسے عمل سے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار نکلے. تو کیا ایسے آزار ہیں کہ انسان زندگی میں ایک بار بھی نہیں نکل سکتا. اور پھر اپنے آزار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پیش کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کون سی حالت درپیش نہیں تھی یا ہم سے زیادہ درپیش نہیں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ
الگ الگ طریقوں سے جہاد پر بلایا، الگ الگ طریقوں سے، اور ہر طریقہ جس سے مسلمان جہاد کے میدان میں رک سکے کیا۔ سورۃ اس میں توبہ میں ابھی آگے چل کر ایک آیت آئے گی آخر میں قریب، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف بھی متوجہ فرمایا کہ اگر تمہیں جہاد میں جانے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھوک پیاس ہے، گرمی سردی ہے، پریشانی ہے، تھکاوٹ ہے اور خطرات ہے، یہ ساری چیزیں، تو کیا تمہاری جان اور تمہارا آرام نبی کی جان اور ان کے آرام سے زیادہ مقدم ہے؟ یا تم اپنے آپ کو ان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے ہیں اور تمہارا جانا جو ہے وہ اس کی وجہ سے پیچھے مسائل ہو جائیں گے اور دنیا کا نظام چلنا بند ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ اور کوئی بات مسلمان کو سمجھ میں نہ آئے تو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی جہاں گئے ہوں وہاں سے پیچھے رہ کر ایک مسلمان کا نہ ایمان پورا ہو سکتا ہے، نہ اتباع سنت کامل ہو سکتا ہے، نہ تقوی پورا ہو سکتا ہے، کوئی چیز اسے پوری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور میں انفروا خفافا وثقالا، یوں زمین میں گڑنے کی بجائے جو بھی حالت پیش آ رہی ہے اس کے اللہ کے راہ میں نکلو اور جہاد کرو۔